السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ نے سوشل میڈیا اور میڈیا میں دیکھا ہوگا، بہت زیادہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے اس میں آراء سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو ایران نے میزائل کا حملہ کیا ہے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی جیش عدل یا کوئی دہشت گرد تنظیم ہے جس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ جو میزائل سے داغا گیا ہے اور پاکستان کے سرزمین میں داغا گیا ہے، تو یہ ایک ایسے آزاد اور خود مختار ملک کے اندر اس طرح کا میزائل گرنا یقیناً اس کی سالمیت کے خلاف ہے، اور یہ جو کچھ بھی عمل ہوا ہے ایران کی طرف سے، یقیناً ایران کو بھی پاکستان کی طرح کئی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایران میں اس سے پہلے بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور مختلف قسم کے جو آپ کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایران پہ بھی حملہ آور ہوتی رہی ہیں اور وہاں بھی نقصان پہنچاتی رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان تو مسلسل ان دہشت گردوں کا ہدف رہا ہے، اور آج بھی پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ، جیش وہ آپ کے دوسری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ حملہ کر رہی ہیں، اور داعش ہے وہ حملہ کر رہی ہے اور پاکستان میں معصوم لوگوں کو اور جوانوں کو مار رہی ہے، اور پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے۔ اس دوران ایران کا میزائل سے حملہ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں، اور یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے کوئی جیش عدل تنظیم ہے جو کہ ایران میں دہشت گردی میں انوالو ہے اسے مارا ہے، یہ ڈپلومیسی کے بھی خلاف ہے اور کسی خود مختار آزاد ریاست کے اندر کھلی جارحیت ہے۔ تو ایران کا یہ عمل کسی بھی لحاظ سے اس کو یہ تشویشناک ہے، اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ ایران سے بھی بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے، یاد ہے کلبھوشن کے حوالے سے ایران سے دہشت گرد آئے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے گئے۔ تو پاکستان بھی اگر میزائل داغ سکتا ہے تو داغ دے گا۔ افغانستان کے اندر سے روزانہ پاکستان کو یہ آپ کے دہشت گردی ملتی ہے، ٹی ٹی پی کی، داعش کی، اور وہیں جا کے وہ سیٹل بھی ہوتے ہیں، وہ سرزمین ان کے لیے آسان ہے اور پاکستان میں گھستے ہیں اور یہاں پر وہ دہشت گردی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے، حالانکہ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کر کے افغانستان میں چلے جاتے ہیں وہ کہاں ہیں، تو پاکستان اگر چاہے تو وہ بھی میزائل سے نشانہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا، دو اسلامی برادر ملک کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑھیں گے، اور یہ اختلافات دو اسلامی ملک کے اور آزاد اور خود مختار ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی سازش ہوگی ان لوگوں کی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، مسلم کنٹری کو آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو افغانستان سے، افغانستان کو پاکستان سے، پاکستان کو ایران سے، ایران کو پاکستان سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ رو کا ہے، موساد کا ہے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ مسلم کنٹری کے لیے نقصان دہ ہے، سی آئی اے اس میں انوالو ہے۔ تو اب جب کہ پاکستان نے کبھی کراس بارڈر میزائل نہیں چلایا، ورنہ وہ چاہے تو پاکستان کے پاس میزائل ایران سے زیادہ اچھے ہیں اور افغانستان سے زیادہ اچھی اس کے پاس صلاحیت اور ایران سے زیادہ اچھی صلاحیت ہے۔ تو پاکستان نے کبھی میزائل ایران پہ نہیں چلایا، کبھی میزائل افغانستان پہ نہیں چلایا۔ ہاں، جو لوگ دہشت گرد اندر داخل ہوتے ہیں ان کا وہ تعاقب کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور جب وہ افغانستان کے علاقے میں گھس جاتے ہیں تو پھر پاکستان ڈپلومیٹیکلی ان کو، افغان حکومت کو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس پر افغان حکومت کہتی ہے کہ جناب بالکل ہم آپ کے اس مدعا کو سمجھتے ہیں۔ لیکن
افغان حکومت ان تحریک طالبان پاکستان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی جو پاکستان میں گھس کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور داعش پر ہاتھ نہیں ڈالتی جو گھس کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ جو جیش آپ کے عدل نامی دہشت گرد اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں جس نے ایران کو نقصان پہنچایا، اب ایران نے اس کو ڈپلومیٹکلی کرنے کے بجائے، پاکستان کی حکومت کو انتباہ کرنے کے بجائے، پاکستان کو بتانے کے بجائے، پاکستان کی حکومت کو متنبہ کرنے کے بجائے، ان کے سفیر کو بلا کر یہ بتانے کے بجائے کہ آپ کے علاقے میں ایسے دہشت گرد تنظیم گھسی ہوئی ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے، تو آپ اس کا سد باب کریں۔ جس طرح پاکستان افغانستان سے بار بار کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا سد باب کریں، ورنہ نقصانات پھر دو ملکوں کی درمیان پیدا ہوگا۔ تو ایران کو وہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر ایسے کوئی دہشت گرد پاکستان میں چھپے ہیں تو پاکستانی حکومت اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے، اور یقیناً ان کو جو ایران پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا قلمہ کرتی ہے اگر ایسا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں نہیں ہیں، اور میزائل داغا گیا ہے جس سے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، لوگ بھی مارے گئے، تو پاکستان کیسے برداشت کرے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک پاکستان ہے اور اس کو آپ نے متنبہ کیے بغیر اس کے زرزمین میں میزائل مار دیا، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ وہاں پر وہ دہشت گرد موجود تھے، کیونکہ عام وہاں پر پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ عمل یقیناً ایران کا مذمت والا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا۔ ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس عمل پر مذمت کرے۔ یقیناً پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہے بااحتجاج۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں یہ کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن اس نے یہ کارروائی کرنے کے بجائے ایران سے اپنے سفیر کو بلایا، اور ایرانی سفیر جو یہاں تھا اس کو وارننگ دی کہ ہم اس طرح کے کسی بھی عمل کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ ہر آزاد اور خود مختار ملک کا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت اور ایران کی حکومت دونوں کو اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن تو ایسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم امہ کا اتحاد پارا پارا کیا جائے، اور اس خطے کو جس میں ایران، پاکستان، افغانستان مین ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر موجود ہیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا کیا جائے تاکہ ان کے بارڈرز جو ہے نا مصیبتوں میں آئیں اور یہ آپس میں جنگ میں جائیں۔ تو یہ سازش تو ہو رہی ہے۔ اب ایران کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اور پاکستان کو اب یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ لیکن فی الحال امید یہ ہے کہ دونوں برادری، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران میں موجود جو مسلمان ہیں اور پاکستان میں جو موجود مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں ماضی میں، چنانچہ دونوں ملک دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان تو سب سے زیادہ شکار ہے۔ ایسے موقع پہ اس قسم کا عمل نہ صرف خطے کے امن کو خراب کر سکتا ہے، بلکہ مسلم امہ کا جو اتحاد ہے، جو بھی اتحاد ہے جس طرح کا بھی ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے اور دشمن لوگوں کی سازشیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ایران کو اور پاکستان کو، حکومتوں کو دونوں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی انتہائی اقدام سے پہلے مذاکرات کے ٹیبل پر طے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو کمپلین ہے، نہ کہ وہ اپنے طور پر کسی کی سرزمین کے اوپر میزائل داغ دے۔ تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، پاکستان کا ابھی تک برداشت قابل تحسین ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف پڑے۔ اس کا جو بھی ریئیکشن آیا ہے وہ ڈپلومیٹیکلی آیا ہے، اور ایران کا جو کام تھا ڈپلومیٹیکلی اس نے نہیں کیا، اس کی مذمت ہے۔ ایران کی حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، اگر حکومت کو نالج میں لائے بغیر کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور حکومت کے نالج میں آیا ہے تو حکومت کو اپنے اس عمل پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی آزاد اور خود مختار میں میزائل داغ دینا ایک طریقے سے اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔